بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ کچھ اقوام نے ان کی پیروی کی اور کچھ اقوام نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے انبیاء اور رسل کے متعلق معلومات اور ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت توحید، قوم کا تکذیب کرنا، حضرت یونس کا ناراض ہو کر شہر چھوڑ دینا، عذاب الہی کے آثار، مچھلی کا حضرت یونس کو نگلنا۔ حصہ اول۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقہ کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر قوم نے مسلسل ان کی تکذیب کی تو آپ خود انہیں عذاب الہی کے آنے کا بتا کر لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کہا اب عذاب ضرور آئے گا۔ تفسیر کبیر کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے ہی والا ہے۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہونے کے ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا۔ جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بے قرار ہو گئے۔ وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آہوزار ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سب انسان، مرد، عورتیں، بچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے مولا کائنات، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ انہوں نے اگر ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے تو ان کو معاف کرایا، اگر کسی کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے تو وہ واپس کیے۔ توبہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر اپنے مکانوں کی بنیادوں میں لگایا ہوا تھا تو بنیادیں کھود کر وہ پتھر نکال کر واپس کیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سے عذاب دور کر دیا۔ قوم یونس کی توبہ کی قبولیت کا دن۔ وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرہ نکالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ 3 دفعہ کرہ آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا لی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القا کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو نگل لے۔